ایک زمانے میں ایک دور دراز ملک میں سلطان ملک نام کا ایک عقلمند اور عادل مسلمان بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک خوشحال سلطنت پر حکومت کی، جہاں کے لوگ ہم آہنگی اور امن سے رہتے تھے۔ سلطان ملک اپنے حسن سلوک اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھے اور وہ اپنی تمام رعایا کے محبوب تھے۔ ایک دن جب سلطان اپنے شاہی باغات میں سے گزر رہا تھا تو اسے ایک شاندار سنہری مرغی نظر آئی۔ مرغی اس کے برعکس تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، چمکتے پنکھوں کے ساتھ جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ حیران ہو کر سلطان ملک مرغی کے پاس گئے اور اپنے مشیروں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ مرغی ایک نایاب اور جادوئی مخلوق ہے، کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ ہے اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ مرغی کی جادوئی طاقتوں کو جانچنے کے لیے پرعزم سلطان ملک نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں اور اسے بہترین اناج اور بیج کھلائیں۔ اس کی حیرت کی وجہ سے مرغی نے سونے کے انڈے دینا شروع کر دیے، ہر روز ایک۔ اس معجزاتی تحفے پر سلطان بہت خوش ہوا اور اس نے دولت اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ سنہری مرغی کی بات دور دور تک پھیل گئی اور سلطنت جلد ہی اپنی خوشحالی کے لیے مشہور ہو گئی۔ سونے کے انڈوں پر تعجب کرنے اور سلطان کی رضا حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے تاجر آتے تھے۔ سلطان ملک نے مرغی سے حاصل ہونے والی دولت کو اپنی بادشاہی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا۔ لیکن ہر کوئی سلطان کی خوش قسمتی سے خوش نہیں تھا۔ ایک غیرت مند پڑوسی بادشاہ سلطان رشید نے سنہری مرغی کو اپنی طاقت اور دولت کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس نے سلطان ملک سے مرغی چرانے اور اس کا دعویٰ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک تاریک رات سلطان رشید کے سپاہی سلطان ملک کے محل میں گھس آئے اور سنہری مرغی چرا کر لے گئے۔ اگلی صبح جب سلطان ملک کو چوری کا پتہ چلا تو وہ تباہ ہو گیا۔ مرغی کے سونے کے انڈوں کے بغیر بادشاہی کی خوشحالی ختم ہونے لگی اور لوگ بے چین اور نا امید ہو گئے۔ اس غلط کو درست کرنے کے لیے پرعزم سلطان ملک نے سلطان رشید کی بادشاہی کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں اسے بہت سے چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ہمت اور عزم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آخر کار وہ سلطان رشید کے محل میں پہنچا اور سنہری مرغی کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان رشید سلطان ملک کی بہادری اور عزم سے حیران ہو کر مرغی واپس کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن صرف ایک شرط کے تحت، یہ کہ سلطان ملک اپنی بیٹی شہزادی سے شادی کرے گا۔ سلطان ملک نے اپنی سلطنتوں کے درمیان امن قائم کرنے کا موقع دیکھتے ہوئے شادی پر رضامندی ظاہر کی۔ جب سلطان ملک سنہری مرغی اور شہزادی کے ساتھ اپنی بادشاہی میں واپس آیا تو اس کے لوگوں نے اسے ہیرو کے طور پر سراہا تھا۔ سونے کے انڈے ایک بار پھر بہنے لگے اور بادشاہی کی خوشحالی بحال ہو گئی۔ سلطان ملک اور شہزادی نے حکمت اور ہمدردی کے ساتھ مل کر اپنی سلطنتوں کو امن اور ہم آہنگی کے ساتھ متحد کیا، اور اس طرح سلطان ملک کی سنہری مرغی کی کہانی پورے ملک میں افسانوی بن گئی، جو ہمت، مہربانی اور اتحاد کی طاقت کی علامت ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں سلطان ملک کو ہمیشہ ایک عظیم بادشاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے لالچ اور حسد کی کہانی کو محبت اور سمجھ کی فتح میں بدل دیا۔